ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے ابھی مہینے بھر سے شہاب بھائی کے پیدل حج پر جانے کی مختلف خبریں سنی ہوں گی اور مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ اس سلسلے میں ہم نے بھی ایک ویڈیو بنائی اور پیدل حج پر جانے کا شرعی کیا حکم ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں، وہ ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ لیکن اب شہاب بھائی کے دیکھا دیکھ کئی چہرے اور ایسے نکل کر آئے جنہوں نے بیگ کمر پر ڈالا اور چل دیے پیدل حج کے لیے۔ انہی چہروں میں سے ایک چہرہ مہاراشٹر کے علاقے سے بابا مستان کا نکل کر سامنے آیا۔ وہ بھی بیگ اٹھا کر اور چل دیے کہ ہم بھی پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیدل حج کے لیے جانا جائز ہے، بڑی فضیلت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ ایک دو دن کا سفر نہیں ہے، ایک دو ملکوں کا سفر نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے۔ یہ 2022 کا زمانہ چل رہا ہے۔ آج سے 100-200 سال پہلے کوئی بغیر کسی تیاری کے یوں ہی نکل کھڑا ہوتا تو اس کے لیے جانا آسان ہوتا۔ آج ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بہت سی مرتبہ بہت سی آئیڈیوں کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سے پروف کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان بابا مستان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تمہارے کاغذات مکمل ہیں؟ کیا ویزا مل گئی ہے؟ کیا اور ساری فارمیلٹی ہو گئی ہیں جو ایک دوسرے ملک سے نکلنے اور داخل ہونے کے کاغذات ہیں، ضابطے ہیں، ان کی منظوری ہو گئی ہے کہ میں تو اللہ کے نام پر چل دیا ہوں، پیچھے سے ویزا آتا رہے گا۔ یہ کھیل نہیں ہے میرے دوستو، شریعت کو ہم کھیل نہ بنائیں۔ 5-6 ملکوں سے پار ہو کر جانا ہے، ہر ملک کی پرمیشن ضروری ہے، ہر ملک سے ویزا ضروری ہے، کون سے راستے سے جانا ہے یہ بھی طے کرنا ضروری ہے۔ شہاب بھائی نے باقاعدہ سالوں سے تیاری کی، ساری پرمیشن لی، ان کے لیے سب نے کلمات خیر کہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن انہیں دیکھا دیکھ بھیڑا چال کہ ہم بھی چلے پیدل حج کو۔ کہیں میرے دوستو یہ ہماری حج جیسی فضیلت والی عبادت کا ایک مذاق بن کر نہ رہ جائے۔ کئی ایک چہرے نکل کر آئے ہیں، کئی ایک چہرے بیگ ڈال کر نکل لیے ہیں، سستی شہرت بٹورنے کے لیے ایسا کرنے لگے۔ پیدل حج پر جانا بہت بڑی فضیلت کا ذریعہ ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ آ کر پوچھتے ہیں، اونٹنی کا پیر باندھ کر اس کے نکیل ڈال کر ہم اللہ پر بھروسہ کریں یا اسے چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کریں؟ میرے بھائیوں، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، یہ اصل توکل ہے۔ اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوں، کوئی سبب اختیار نہ کریں، شریعت میں اس کی کہیں گنجائش نہیں۔ اس لیے ہم ہوش کے ناخن لیں، اور ہمیں پیدل حج کے لیے جانا ہی ہے تو ہم پہلے سے تیاری کریں۔ جہاں جہاں سے ہو کر جانا ہے اس کو باقاعدہ طے کریں، اور جس ملک سے جانا ہے اس ملک سے پرمیشن لیں کہ یوں ہی تو ہے نہیں پرندے کی طرح ہم کہیں سے اڑ کر اور مکہ اور مدینہ چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو جائے جس سے ہماری عبادت کا مذاق بن کر رہ جائے، ہمارا دوسری قومیں مذاق اڑانے لگیں۔ اس لیے سوچیں، غور کریں، شریعت کے احکام کو سمجھیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح سمجھنے کے بعد صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.